میں ہوں محمد عرفان نواز، مینیجر اگرانومی ٹیم جعفر ایگرو سروسز ڈرپ اریگیشن سسٹم۔ آج ہم موجود ہیں سندھ کے علاقے کمبر شہداد کوٹ میں، جہاں پہ ڈرپ اریگیشن سسٹم کے اوپر باغ لگایا گیا ہے، اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ باغ کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نواب سردار احمد چانڈیو صاحب۔ آج ہم جانتے ہیں ان کی کہانی، انہی کی زبانی۔ السلام علیکم نواب صاحب، ہمارے ناظرین کو اپنا تعارف کرا دیں اور اپنی فارمنگ بیک گراؤنڈ کے حوالے سے آگاہی دے دیں۔ ہم اس ٹائم کمبر شہداد کوٹ ضلع کے بارانی علاقہ، جس کو غیبی دیر و جاگیر کہلاتے ہیں۔ ہمارے ایگریکلچر بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ فور فادر سے ہم ایگریکلچرسٹ رہے ہیں، لیکن فارمنگ کے اوپر، یہ آپ کے آرچرڈس کے اوپر، دس از مائی فرسٹ ٹائم جو میں نے یہاں پہ کیا ہے۔ اراؤنڈ لائک 100 ایکڑس کا ہم نے یہ آرچرڈز یہاں لگائے ہیں۔ کچھ اس سال لگے ہیں، کچھ 2-3 سال پہلے لگے ہوئے ہیں، جن پہ بھی فروٹنگز بھی ہوئی ہیں یہاں پہ۔ اور اٹس بین، جو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایریا ہے یہاں پہ، دا بگیسٹ ڈرا بیک از دیٹ وی ڈونٹ ہیو واٹر، اور اس کی ہمیں انتہائی ضرورت ہے، جس کو ہم جتنا سیو کرنا چاہتے ہیں اس طریقہ کار کو، پہلے تو ہم اس کو سٹارٹ جب کیا تھا تو وہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن اس کے بعد جو چیزوں کو ہم سیو کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم نے دا بیسٹ تھنگ واز ٹو گو آن این ڈرپ اریگیشن سسٹم۔ ڈفرینٹ ایریا یہاں پہ ہم نے کچھ ڈرپ اریگیشنس پہ آرچرڈس لگائے ہیں، جس میں سٹرس کی سب ویرائٹیز ہیں۔ ہمارے پاس یہاں پہ بیر، مکئی اور گواوا، جو ہمارا لوکل لڑکانہ کا گواوا ہے، وہ ہم نے یہاں پہ لگایا ہوا ہے۔ اور کچھ ہمارے پاس شہتوت بھی یہاں لگائے، اور اس سے تھوڑا، اور ہمارے پاس یہاں پہ اولیو بھی ہم نے اس سال ٹرائی کیا ہے کہ لیٹس سی واٹ وڈ بی دا ریزلٹس آف اٹ۔ وہ بھی ہم نے ڈرپ اریگیشن سسٹم پہ کوئی 1000-2000 درخت لگوائے ہیں کہ ان کی گروتھ کیا ہوتی ہے، ایز سمجھیں آپ ٹیسٹ لیول پہ ہم نے ان کو لے کے گئے۔ آپ پاشی کے کیا ذرائع ہیں اور آپ کی زمین کس قسم کی ہے؟ ڈرپ اریگیشن سسٹم کے اوپر آنے کا آئیڈیا کہاں سے لیا؟ ہمارے پاس 3 آبپاشی کے ذرائع ہیں۔ ہماری جو زمینیں ہیں ان میں جو پیٹی کراپس والی زمین ہیں، وہاں پہ تو اریگیشن سسٹم جو ہمارے پاس ہے اس پہ ہمارا پیٹی کراپس ہوتے ہیں۔ دوسرا ہمارا سورس آف واٹر جو ہے جس کو ہم بارانی علاقوں میں آتے ہیں، وہاں پہ یا ہمارے بارانی ندی نالوں کے پانی سے جو پرانا سسٹم ہمارا رہا ہے، جس پہ ہم بارانی آبادی کرتے رہے ہیں سنس فور فادرز، وہ ایک ہمارا سسٹم ہے۔ ریسنٹلی ہمارے پاس ٹیوب ویل لگنے کا ایک رواج یہاں پہ بھی ماشاءاللہ آ گیا ہے، جس سے ہمارے اس ایریا میں بھی کافی ٹیوب ویلس لگ گئے۔ کہیں میٹھے ہیں، کہیں پانی کا کوئی اس کے سالٹ ٹی ڈی ایس کوئی زیادہ ہی ہے۔ ڈرپ اریگیشن سسٹم پہ جانا ایکچولی بیسکلی پانی کی کمی ہی ہے، جو اس کو ہم نے اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے یہاں پہ، تھینکس ٹو ہمارے گورنمنٹ آف سندھ اینڈ تھینکس ٹو جعفر بردرز، جنہوں نے ہمیں گائیڈنس دی، اور اس گائیڈنس کی وجہ سے دین وی اسٹارٹیڈ، میرے خیال میں آئی ہیو دا فرسٹ آرچرڈ پہ اینڈ ٹو اے ڈفرنٹ تھنگ ان مائی فیملی۔ جی، ہم سے پہلے کسی نے اس ایریا میں شاید آرچرڈ نہیں تھا۔ اس بارانی علاقے میں دس از دا فرسٹ آرچرڈ وی اسٹارٹڈ، جہاں پہ ہمارے پاس ڈیٹس بھی ماشاءاللہ اچھی ڈیٹس، اور ان کی ٹیسٹفل ڈیٹس یہاں پیدا ہونا شروع ہوئی۔ اور جیسے آپ سمجھ لیں کہ یہ جو 50 ایکڑ پہ جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس 50 ایکڑ کو ایک ٹیسٹ ڈرائیو دی تھی ہم نے، اور ماشاءاللہ ابھی الحمدللہ وہ اچھا کامیاب جا رہا ہے۔ We feel like that on a drip irrigation it's a future over here, so trying to fight with it، اور hope جو ہم نے دیکھا ہے
اس جو لگانے کے بعد ایک گروتھ پھولوں کو یا آپ کسی درخت کو پھلتے اپنے سامنے دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ اس کو آگے لے کے جائیں. اٹ شوڈ بی مور. رائٹ ناؤ ان 2-2.5 سالوں میں 3 سالوں میں ہم نے 18 ایکڑ سے 100 ایکڑ تک آ گئے. کوشش یہی کریں گے کہ جی جتنی زیادہ اس سے فائدہ لے سکیں اتنے زیادہ اس چیز کو آگے لے کے جا سکیں. دوسرا ہمارے پاس اس پورے بارانی علاقوں میں جیسے ایسے دور دراز علاقے جہاں بجلی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے, جہاں بجلی کا کوئی سورس ہی نہیں ہے. اگر ایک ٹیوب ویل پہاڑ میں کہیں لگا ہوا تو یہاں سے اس کو سورس دینے کے لیے اٹ نیڈس ٹائم, اور جو ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہو جاتا ہے. اس چیلنج کے لیے دا بیسٹ تھنگ از ٹو گو آن سولر. اور سندھ گورنمنٹ کو تو میں اسپیشلی ریکویسٹ یہ کروں گا کہ جو سولر پلانٹس لگا کے دیے جائیں جو ان کے کاشتکار کو آسانی ملے. آئی تھنک دس از دا بیسٹ فیوچر فار آور ایریا. اپنے ایریا کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم ڈرپ اریگیشن سسٹم پہ جاتے ہیں تو ہمارے پورے بارانی علاقے میں انشاءاللہ تعالیٰ سرسبز ہو جائے. جعفر ایگرو سروسز کی آپ کو کیا سپورٹ حاصل رہی اور دوسرے فارمرز کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ ہمارے ایریا میں فی الحال نو ہاؤس جعفر بردرز ہی ہے جس نے ہمیں یہاں پہ ٹائملی اپنی اسسٹنٹس ہمیں یہاں پہ دی ہیں. یہ ضرور کہوں گا کہ ہر چیز کی امپرومنٹ کی ضرورت ہے, اور جو سروسز ہمیں ملی ہیں اگر ان کو بہتر کیے جائے گا تو زیادہ بہتر طریقے کی طرف ہے. اینڈ اٹس بیٹر, اٹس ویری گڈ. دنیا کی ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہم اس چیز کو بریک لگا کے بیٹھ جائیں کہ جی نہیں ہمارا جو پہلا سسٹم ہے اس طرح چلنا چاہیے. دیٹس امپاسبل. یو ہیو ٹو گو along. Thank you very much.